ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون۔ 73 میں جہنمیوں کے برے حالات ہیں۔ اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، کیا یہ مہمانی اچھی ہے یہ زقوم کا درخت جسے ہم نے ظالموں کے لیے سخت آزمائش بنا رکھا ہے؟ بے شک وہ درخت جہنم کی جڑ میں سے نکلتا ہے جس کے خوشے شیطانوں کے سروں جیسے ہوتے ہیں۔ جہنمی اس درخت میں سے کھائیں گے اور اس سے پیٹ بھریں گے، پھر اس پر گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، پھر ان سب کا لوٹنا جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف ہوگا۔ یقین مانو کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کو بہکا ہوا پایا، یہ انہی کے نشان قدم پر دوڑتے رہے، یہ انہی کے نشان قدم پر دوڑتے رہے، ان سے پہلے بھی بہت سے اگلے بہک چکے۔ آنسو بہائیے اس پہ، صرف باپ دادا کے غلط کاموں پہ چلنے والوں کا یہ انجام ہے، جن میں ہم نے ڈرانے والے رسول بھیجے تھے۔ اب تو دیکھ لے کہ جنہیں دھمکایا گیا تھا ان کا انجام کیسا ہوا۔ کوئی چاہتا ہے کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہو؟ اور اللہ کے نبی کے واقعے معراج میں ذکر کیا ہوا بات کو فتنہ بنا کر ابو جہل نے کیسے دوسروں کو بھی دین سے اور اسلام سے متنفر کرنا چاہا، اللہ نے قرآن میں ہدایت کا ذریعہ بنا دیا ان باتوں کو۔ تو لکھ لیجئے، جہنم میں جانے کا سبب گمراہ باپ دادا کی پیروی۔ آج عقل مند پڑھے لکھے لوگ بھی صرف باپ دادا کے نام پہ بتوں کو پوجتے ہیں۔ آج دیکھیں جیسے ہم اپنے مسلمان بچوں کو دیکھتے ہیں نا کہ وہ اسلام پہ عمل نہیں کر رہے، تو آج الحمدللہ بہت سارے ہندو بھی اپنے دین کو نہیں مان رہے۔ میں خود کئی لوگوں کو ایسوں کو جانتی ہوں، کہتے ہیں نہیں یہ کیا بھلا بات ہوئی، پتھر کے بت کے آگے کھڑے ہو جاؤ۔ تب ان کی نظر میں وہ بچے بہکے ہوئے ہیں، لیکن دیکھیے تو وہ اسلام کے قریب ہیں، کیونکہ اصل مسئلہ باپ دادا کی پیروی۔ بندہ جتنا بوڑھا ہوتا جاتا ہے نا اتنا اس کا زیادہ شکار ہوتا ہے، اس لیے اس سے پہلے کہ آپ کی ول پاور کم ہو جائے، کسی نام پہ بھی باپ دادا کے رستوں پہ اور رسم و رواج میں پڑے ہیں تو اس کو نکال لیجئے اپنے آپ کو، تاکہ آج آسانی سے نکل آئیں، وہاں مشکل نہ ہو۔